گریٹفلنس کے حوالے سے سورہ ابراہیم ورس نمبر 7 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے آئی ول انکریز یو لازیدنکم، تو میں مزید دوں گا تمہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے. تو یہ بڑے زبردست اصول ہیں. شکر کیے جائیں، پازیٹیو الفاظ کہیں، الحمدللہ کہیں، محنت اپنی جاری رکھیں. لیکن یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو کتنا دے گا. اور دینے سے صرف مراد پیسہ نہیں ہے، رزق میں بڑا کچھ آتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں. تو اللہ بہت رزق دے گا انشاءاللہ. اسپیشلی لائل پیپل اسٹرگل ود لائلٹی ایون آفٹر گیٹنگ رچ، بٹ اللہ ول گیو یو لائل پیپل. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دوسرا رول ہم نے یہ بتایا تھا کہ صبر اور نماز میں طاقت پکڑو، مدد پکڑو. اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بھی یہی میسیج دیتی ہے کہ صبر شکر صبر شکر صبر شکر. میں تو کہتا ہوں اس کی تسبیح کیا کریں روزانہ. مطلب مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ میننگ میرا یہ ہے کہ ہر وقت صبر اور شکر کو یاد رکھا کریں، اپنے برین کو میسیج دیا کریں صبر اور شکر کا. لیکن صبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ سفر کریں. صبر میں، پیشنس میں اور سفرنگ میں فرق ہے. صبر از ناٹ دا ایبلٹی ٹو ویٹ، صبر از دا ایبلٹی ٹو ویٹ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ. صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ ناشکری کے الفاظ نہ کہیں، آپ جو ہے قسمت کو نہ کوسنے لگ جائیں، اللہ کو نعوذ باللہ کچھ کوسنے نہ لگ جائیں. صبر سے مراد ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس میں کمپوزڈ رہیں. غم آنا اوکے ہے، یہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غم زدہ ہی نہ ہو. صبر کا مطلب ہے کہ شکایتی کلمات، اور اس میں اگر آپ نے کسی کی مثال لینی تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا صبر دیکھ لیں سورہ یوسف میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی صبر سے مراد کیا ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی. اگین صبر کا ذکر ہے، صابرین کا ذکر ہے. پہلے بھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پھر بیچ میں یہ آیا، اور پھر دوبارہ بیچ میں یہ کانسیپٹ سینڈوچڈ ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں نہیں شعور، تم نہیں سمجھتے کیسے معاملہ سارا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہ کرو. اور پھر یہی بات کہ صابرین، کیونکہ ظاہر ہے شہادت نوش کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ انسانوں کو آزماتا ہے اللہ، اپنے پسندیدہ بندوں کو زیادہ آزماتا ہے. کس سے؟ دشمن کے ڈر سے. یس، دشمن کا ڈر. اور بہت سے دشمن ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. اس کے اوپر ایک دعا ہے دشمن کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا. یہ آپ حسن المسلم میں جو ہے وہ اس دعا کو ڈھونڈیں. اس میں دشمن کے شر سے پناہ مانگی گئی. بھوک پیاس سے. یس، کئی فاقے کے دن آتے تھے صحابہ پہ، اللہ ٹرائڈ دیم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کبھی کبھی ہمارا ایک کھجور ہوتی تھی کھانے کے لیے، لیکن دیور گیورز. اگر کوئی آ جاتا تھا ڈور پہ، آدھی کھجور اسے دے دیتی تھی، آدھی گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھتی تھی. دس از دی اسپرٹ آف گیونگ. لوگ سمجھتے ہیں گیونگ تب کرنی چاہیے جب بہت زیادہ ہے. یہ بات بھی غلط ہے. مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، فروٹ سے، اور یعنی رزق سے اور مال و جان سے. ڈیفینیٹلی یہ سارے کے سارے ٹرائلز انسانوں پہ آتے ہیں، لیکن صبر والوں کو خوشخبری دے دو. یہ صبر والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بیوٹیفل ورڈس، ایکسیلنٹ اسکل. اینڈ ون آف دی، جیسے میں نے 2 رولز بتائے نا، ون آف دا رولز ٹو بی سکسیزفل ان لائف، جنہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف تب کہنا ہے جب کوئی مر جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہر حادثے پہ کہا جاتا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون اٹس اے بیوٹیفل سینٹینس. اٹ مینس کہ ہم اللہ آپ کی طرف سے آئے اور ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا. یہ عقیدہ درست کرتا ہے بات ہماری. مصیبت میں کیا یاد کراتا ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے مصیبت آ گئی، لیکن ہم اللہ کی ملکیت ہیں، وہ جیسے ہمیں ٹیسٹ کرے ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں. ہم نے جب جانا ہی اس کے پاس ہے تو what matters in our life most is اللہ. اللہ کا پلیشر، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو پا لینا، یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے اور صحابیہ
جو تھیں ان کی وائف, انہوں نے ان کو بیٹے کی ڈیتھ کی خبر سنانی تھی, تو بڑے طریقے سے سنائی. جہاد کے موقع سے واپس آئے, شی سیڈ کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے اور اللہ اسے واپس لے لے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتے اللہ کی مرضی. تو دین شی سیڈ کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا, اور ہی سیڈ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کتنا زبردست فلسفہ ہے, یہ کیا سوچ پیدا کر رہا ہے, اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ ہمیں زندگی میں مشکلات سے مقابلہ کرنا سکھاتا ہے, ہمیں اسٹرانگ پرسنالٹی. پیپل کانٹ سفر لاس, لوگوں کے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے, آئی انڈرسٹینڈ, بہت دکھ ہوتا ہے, بڑا شوق لگتا ہے, لیکن people don't recover from losses because they think that the purpose of life is to feel good, feel happy always, and the purpose of life is to do as much as we can. No, this is not the purpose of life. The purpose of life is to return to Allah by performing good in this world. That's the purpose of life. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم جائیں گے وہاں پر اللہ, لیکن ٹرائی کہ جب میں اللہ کو فیس کروں تو آئی فیس ود اے ویری ہمبل اینڈ ویری گڈ, ان اے ویری گڈ وے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ پرپز آف لائف ہے. تو امیجن اسلام ہماری کیا تربیت کر رہا ہے کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو مصیبت سے ٹھیک ہے تھوڑا ہٹ ہوتے ہوں گے, گھبراتے ہوں گے, نیچرل ہے, دکھ میں آ جاتے ہوں گے, غم میں آ جاتے ہوں گے, لیکن فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بھائی مصیبت ایک جگہ, لیکن جانا ہم نے اللہ کے پاس ہے. ہمارے لیے میٹر اللہ کی خوشنودی کرتی ہے, اللہ کا پلیجر ہمارے لیے میٹر. دے تو بھی اللہ بادشاہ ہے, نہ دے تو بھی اللہ بادشاہ ہے, دے تو بھی میرے لیے بہتر ہے, نہ دے تو بھی بہتر ہے, کیونکہ میرا ٹارگٹ اللہ ہے. دس از دی فلاسفی ان دس ورس. چیک آؤٹ سورہ البقرہ. میں نے آپ کہا تھا اٹ ول سیٹ یو فری, جو اصول یہ بیان ہو رہے ہیں اٹ ول سیٹ یو فری. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں, صلوات, رب کی طرف سے سلامتی ہے ان پر, ورحمہ اور رحمت ہے ان پر, واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہیں فالو کرنے کے قابل. فالو دیم, ڈونٹ فالو دوز پیپل جن کو اللہ نے اپنے ذکر سے ہی جو ہے وہ پھیر دیا ہے, جن کا مقصد دنیا کی زندگی بن چکا ہے. ڈونٹ فالو دوز پیپل, دے آر فولش پیپل. وہ خود بھی مریں گے, آپ کو بھی مروائیں گے, سیدھی سی بات ہے. بلکہ ہدایت کی دعا کریں ان کے لیے. تو اس لیے اولئک هم المہتدون, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ صبر کرتے ہیں, کیونکہ یہ لاس جب آتا ہے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ٹھیک ہے, ان کا مقصد اللہ کو پانا ہے, ان کی ساری نظر آخرت پہ ہے. دنیا بھی ان کی اچھی ہوگی انشاءاللہ, اور آخرت میں اللہ ان کو بہت دے گا. سو دیٹ از دی بیسکلی philosophy in these ayahs. بہت خوبصورت پیسیج ہے.